ایک اعتبار سے حضور کا مقصد بعثت آپ کی حیات طیبہ میں کامل ہو گیا، ایک اعتبار سے ابھی وہ شرمندہ تکمیل ہے۔ یہ دونوں پہلو درست ہیں۔ کامل اس اعتبار سے ہو گیا کہ جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا بالفعل، اور اس میں کمی کا بھی پہلو اس اعتبار سے ہے کہ ابھی اس کی توسیع ہونی ہے پورے کرۂ ارضی پر، عالمی سطح پر۔ یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے 3 ڈائمنشنل اسپیس، یہ 3 ابعاد ہیں کہ جن سے ہمارا تصور بنتا ہے مکان کا۔ یہ ہال ہے مسجد کا، اس کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے اور اونچائی ہے۔ اب یہ اونچائی ہر نقطے پر مکمل ہے، یہاں پر بھی وہی اونچائی ہے مکمل ہے، وہاں پر بھی وہی اونچائی ہے مکمل ہے۔ تو فرض کیجئے کہ جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایک دیوار جب اپنی آخری اونچائی تک پہنچ گئی تو ہم کہیں گے یہ دیوار اپنی آخری اونچائی تک یا کامل اونچائی تک پہنچ گئی۔ ابھی اس کامل اونچائی پر اس پورے ہال کو پہنچانا، اس میں اب کوئی اضافی شے نہیں ہے۔ ایک ڈائمنشن کے اندر اب وہ لینتھ اینڈ بریڈتھ کے اندر اس کی توسیع ہوگی، جہاں تک ہائٹ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو یہ ہائٹ کا مسئلہ ہے، یہ بلندی کا مسئلہ ہے کہ بعثت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا جو ہدف اعلیٰ ہے، بلند ترین ہدف، وہ تو کامل ہو گیا حضور کی حیات طیبہ میں، جبکہ ایک خطہ ارضی پر، وسیع و عریض خطہ ارضی تھا، اس پر اللہ کا دین بالفعل غالب ہو گیا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ۔ اب تو یوں سمجھیے کہ ان 2 ڈائمنشنز میں لینتھ اینڈ بریڈتھ کے اندر اب اسی ہائٹ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کامل ہو گیا آپ کا مقصد بعثت آپ کی حیات طیبہ میں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں، میں علامہ اقبال کے اس شعر کا اس میں سہارا لیا کرتا ہوں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اب یہ اتمام وہی لفظ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 8 میں آ چکا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند۔ تو یہ نور توحید کامل تو ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نور توحید سے ایک وسیع و عریض خطہ، ایک جزیرہ نمائے عرب، لکھوکھا مربع میل کا علاقہ جو ہے وہ پوری طرح منور ہو گیا۔ اس اعتبار سے تو اتمام ہو گیا، لیکن ابھی تو صنم خانہ ہند باقی ہے، وہاں ابھی اس نور توحید کا اتمام ہونا ہے۔ ابھی تو یونان اور روم کے گاڈز اینڈ گاڈیسز اور ان کی مائتھولوجی جو ہے وہ برقرار ہے۔ ابھی تو ایران میں سنویت کا سکہ رواں ہے، تو شرک کے نظام جو ہے مختلف قسم کے پوری دنیا میں ہے۔ نور توحید اپنی جگہ پر کامل ہو چکا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اس نور توحید کی توسیع جو ہے پورے گلوب کے لیول پر یہ ابھی باقی ہے۔ تو وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ بحث میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس وقت اپنے ذہن میں صرف اس حد تک رکھ لیں، اس پر تفصیلی گفتگو سورہ جمعہ میں ہوگی، اس لیے کہ وہاں ایک لفظ آیا ہے حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها۔ ہم حامل قرآن بنائے گئے ہیں، اور حامل قرآن جیسے کہ پہلے حامل تورات بنائے گئے بنی اسرائیل۔ اور حامل کا مفہوم کیا ہے؟ حمل کہتے ہیں کسی وزن کو اٹھا کر کہیں اور پہنچانا، حمال کہتے ہیں اس کو کہ جو وزن اٹھا کر کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ اب اس نور کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری تھی امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نور الہدا جو کامل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابھی اس کو پہنچانا تھا چہار دانگ عالم تک۔ یہ کام ہے کہ جو حضور کی امت کے حوالے کیا گیا۔ بہرحال یہ مضمون وہاں آئے گا، لیکن اس آیہ مبارکہ کے اعتبار سے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ جہاں تک آخری بلندی ہے دین کے غلبے کی، وہ مکمل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، جزیرہ نمائے عرب کی حد تک، ایک وسیع و عریض خطے تک۔ اب صرف اس کی توسیع ہے کہ جو باقی ہے، اور وہ بھی اصل میں آپ کے جانثار ساتھیوں نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کے خلفائے راشدین نے بڑی بجلی کی سی رفتار کے ساتھ، بجلی کی سی سرعت کے ساتھ، ایک طوفانی انداز میں وہ توسیع جو ہے کل ربع صدی کے اندر، 24 برس کے اندر اندر وہ کہاں سے کہاں تک وہ توسیع کر دی تھی۔ شمالی افریقہ کا، یہ شمالی افریقہ کے ساحل کا اکثر و بیشتر آباد علاقہ اس میں آ چکا تھا۔ پھر یہ کہ دریائے آکسس تک، دریائے جیہو تک بات پہنچ چکی تھی، آرمینیا تک بات پہنچ چکی تھی۔ تو یہ جو توسیع ہوئی ہے
یہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہوئی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد یہ عمل رک گیا۔ ایک انٹرنل سیبوٹاج، اندرونی ایک سازش کے نتیجے میں مسلمانوں میں سرپھٹول ہو گیا، آپس میں ٹکرا گئے اور وہ عمل رک گیا۔ اس کے بعد سے پسپائی شروع ہوئی، اور وہ پسپائی جو ہے اب اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ آج ہم پورے کرۂ ارضی پر 1 انچ زمین بھی نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم دعویٰ کر سکیں کہ یہاں اللہ کا دین بتمام و کمال غالب ہے۔ یہ ہماری اس پستی کی انتہا ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اب اصل مسئلہ یہی ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے اس فرض منصبی کو پہچانے، حضور کے مقصد بعثت کا صحیح شعور حاصل کرے، اور اس کی پھر یہی ہوگا کہ پھر کسی ایک ملک میں پہلے اس کی تکمیل ہوگی، غلبہ دین کا عمل کسی ایک خطہ ارضی میں، پھر اس کی توسیع ہوگی اور وہ ہو کر رہے گی۔ اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ وہ منطقی تقاضا ہے اس آیہ مبارکہ کا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ حضور کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین۔ اس کو صغرا شمار کیجئے، جو منطق میں کہتے ہیں پریمیسیز جن کو کہتے ہیں، مقدمات صغرا اور کبرا۔ اور کبرا کیا ہوگا کہ آپ کی بعثت ہوئی پورے عالم انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس صغرا کبرا کو جوڑیے تو نتیجہ نکلے گا کہ منطقی نتیجہ اس کا یہی ہے کہ پورے عالم ارضی، پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ یہ تو ہے منطقی نتیجہ قرآن مجید کی آیات سے، اور حضور نے اس کی خبر دی ہے پیشین گوئی کے طور پر۔ 2 حدیثیں ہیں جن کو میں نے کوٹ بھی کیا ہے اپنی اس کتاب میں، استحکام پاکستان نامی کتاب میں۔ ایک میں حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے پوری زمین لپیٹ دی گئی اور مجھے اس کے مشارق اور مغارب دکھا دیے گئے، اور جہاں جہاں بھی میری نگاہ پہنچی ہے، جو جو زمین کے حصے مجھے دکھائے گئے، وہاں تک میرا دین پہنچ کر رہے گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ روئے ارضی پر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، خواہ وہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر ہو، اور خواہ وہ جانوروں کے اون سے بنے ہوئے کمبلوں کے خیمے ہوں جن میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے گا، چاہے وہ عز عزیز کی شکل میں ہو یا ذل ذلیل کی شکل میں۔ یعنی چاہے تو اس گھر والے یا اس خیمے والے اسلام کو قبول کر لیں گے تو باعزت ہوں گے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ تو ہوگا بِعِزِّ عزیز۔ یا پھر اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو انہیں چھوٹا ہونا پڑے گا، جیسے کہ سورہ توبہ میں فرمایا یُعْطُوا الْجِزْیَۃَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرنا ہوگا، چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا، اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ گویا کہ ذل ذلیل ہے۔ بہرحال اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا پورے کرۂ ارضی پر، یہ خبر ہے جو دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ منزل ابھی باقی ہے، اس کے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ ابھی مقصد بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام بتمام و کمال پورا ہونا باقی ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ حضور کی حیات طیبہ میں وہ ناقص رہ گیا، اس لیے کہ جزیرہ نما عرب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے نتیجے میں وہ دین بتمام و کمال غالب ہو گیا ہے، آخری اونچائی تک وہ بات پہنچ گئی تھی حضور کے دست مبارک سے، اس اعتبار سے وہ کامل ہے۔